لیٹسٹ ایپیسوڈ میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ دانیہ کو جو پتا چلتا ہے کہ صدف نے بولا تھا کہ اگر عمار میرے پیچھے آیا تو میں اس سے طلاق لینے کا مطالبہ کر لوں گی، تو دانیہ عمار کو یہ سمجھاتی ہے کہ تم جا کے صدف سے ملو اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرو، منت سماجت کرو، ہو سکے تو اسے طلاق کی دھمکی بھی دے دو۔ تو دیکھنا راضی تو وہ ہوگی نہیں، لیکن چلو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے کوشش نہیں کی اپنی طرف سے۔ دانیہ کے مشورہ دینے کے بعد عمار صدف کے گھر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جیسے ہی صدف کے گھر پہنچتا ہے، صدف جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے، عمار کو سامنے دیکھ کر اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ بہت غصے سے عمار کو کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جب میں نے تمہیں لکھ کر یہ دیا تھا کہ میری پرمیشن کے بغیر میرے پیچھے مت آنا، تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عمار صدف کو بولے گا کہ صدف، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، تم آخری بار مجھے معاف کر دو، آئندہ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ صدف عمار کی کوئی بات نہیں سنے گی اور اس کی کسی بات میں نہیں آئے گی اور غصے سے اپنے کمرے میں چلی جائے گی۔ صدف کی والدہ عمار کے پاس آئیں گی تو عمار ان سے سلام لینے کے بعد انہیں بولے گا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں صدف کو منانے آیا ہوں، اس سے میں اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولے گا کہ آپ پلیز صدف کو سمجھائیں کہ وہ میری بات تو سن لے۔ صدف کی والدہ عمار کی بات سننے کے بعد صدف کے پاس اس کے کمرے میں جائیں گی اور اسے بولیں گی کہ تمہارا شوہر آیا ہے تم سے ملنے، تم ایک بار اس کی بات تو سن لو، جا کے سنو تو صحیح کہ وہ کیا کہتا ہے۔ صدف اپنی والدہ کو کہے گی کہ اب میں اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، وہ اپنی کوئی بھی غلطی مانے لیکن میں اس کی کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ اب یہاں پر صدف کی والدہ اسے سمجھائے گی کہ انسان اپنی غلطیاں اسی وقت تسلیم کرتا ہے جب وہ مرنے والا ہو یا پھر اس کا ضمیر جاگ جائے۔ یہی حال عمار کا ہے کہ اسے اب احساس ہو گیا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے دانیہ کے پاس جا کر، اور دیکھو اب وہ معافی مانگنے آیا ہے تمہارے پاس۔ اس نے غلطی کر دی تو اس کی معافی مانگ رہا ہے، تو تم بھی اب دل بڑا کر کے اسے معاف کر دو۔ یہاں پر صدف اپنی والدہ کو بولے گی کہ محبت کے ٹشن ہی بہت ہوتے ہیں، یہاں پر غلطی کرنے والے کو معاف بھی کر دو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب اگر میں اسے معاف بھی کر دوں تو وہ میرے دل میں وہ جگہ نہیں بنا سکتا جو اس نے کھو دی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس سے کوئی رشتہ ہی نہ رکھوں۔ یہاں پر آپ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ہمشا کو تو اپنی پڑ گئی ہوتی ہے کہ صدف اور عمار کی اگر ڈیورس ہو گئی تو صدف تو بلال عبداللہ کو اپنا لے گی، وہ بھی یہاں پہ پہنچ جاتی ہے عمار کی حمایت کرنے۔ تو صدف کی والدہ کہتی ہے کہ وہ تو عمار کی بات بھی نہیں سننا چاہتی۔ یہاں پر ہمشا صدف کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ صدف، ایک دفعہ اس کی بات تو سن لو، میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے، لیکن ٹوٹنے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ اگر جڑ جائے تو دراڑیں مٹ جاتی ہیں۔ صدف ہمشا کو جواب دیتے ہوئے کہے گی کہ اب یہ دراڑیں بہت گہری ہو چکی ہیں اور اب یہ بھرنے والی نہیں ہے، اب کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد صدف کی والدہ ایک دفعہ پھر صدف کو سمجھائے گی۔ ان کی باتیں سننے کے بعد صدف عمار سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ صدف جب عمار کے پاس آئے گی تو وہ دونوں آپس میں بات چیت کریں گے تو عمار وہی جھوٹی باتیں کرنی شروع کر دے گا۔ وہ صدف سے کہے گا کہ صدف، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے بچھڑنا نہیں چاہتا اور میں آئندہ کوشش کروں گا کہ میں دانیہ سے ملنے نہ جاؤں۔ صدف عمار کو کہتی ہے کہ تمہیں تو مجھ پر شک تھا نا کہ میرا بلال عبداللہ کے ساتھ کوئی چکر ہے، تو ذرا دیر کو سوچو کہ اگر میں بھی تمہارے جیسے کام کرتی کہ گردن تمہاری بغل میں ہوتی اور دل میں بلال عبداللہ ہوتا تو سوچو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ یہاں پر عمار اس کو کہے گا کہ صدف کیسی باتیں کر رہی ہو۔ ہمشا اور صدف کی والدہ پیچھے کھڑی صدف کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں۔ صدف عمار کو کہتی ہے کہ کیا ہے مردوں کا شیوا، ایک سے شادی کی اور اس کی گردن دبوچ لی اور دوسری سے کہا کہ میں آتا ہوں۔ کبوتر ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو تم جیسوں کا گھر بسایا کرتی ہیں، اور یاد رکھو میں کبوتر نہیں کہ تمہارا گھر بسانے کے لیے اب دوبارہ تمہارے ساتھ چل پڑوں۔ یہاں پر صدف عمار کی کافی زیادہ انسلٹ کرے گی، کافی باتیں سنائے گی، تو عمار بھی غصے میں آ جائے گا اور غصے میں آ کر وہاں سے جانے لگے گا۔ تو ہمشا اس کے سامنے آ جائے گی اور عمار کو کہے گی کہ عمار ابھی مت جاؤ۔ عمار ہمشا کو بولے گا کہ اب یہاں کچھ بھی نہیں بچا اور میں اب 1 منٹ بھی یہاں نہیں رک سکتا۔ تو ہمشا اس کو بولے گی کہ عمار، اگر تم اس وقت چلے جاؤ گے یہاں سے تو اسے ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ لیکن یہاں پہ عمار ہمشا کی بات بالکل نہیں سنے گا اور گھر سے نکل کے اپنی گاڑی کی طرف جائے گا۔ اس کے بعد صدف کی والدہ صدف کے پاس جا کر اسے سمجھائیں گی کہ تم نے کیا باتیں شروع کر دی، وہ اپنا گھر بسانے آیا تھا تو تمہیں بھی تو کوشش کرنی چاہیے تھی نا، تم نے یہ کیا رائتا بنا دیا، تمہیں بھی تو اپنا گھر بچانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ یہاں پر صدف عمار کے پاس باہر جائے گی اور اس کے پاس جانے کے بعد بولے گی کہ عمار، کیا تمہیں اب
بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں لاہور صرف اور صرف بلال عبداللہ کے لیے جا رہی ہوں، تو یاد رکھنا کہ ہاں میں اسی کے لیے جا رہی ہوں۔ اب تم جو کچھ سوچو گے تو وہی کچھ ہوگا۔ عمار صدف کی باتیں سننے کے بعد یہاں پر بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا اور ایک تھپڑ صدف کے لگانے کی کوشش کرے گا، تو آگے سے صدف کہے گی کہ خبردار عمار، اب اس کی ہمت بھی مت کرنا۔ یہاں پر لگتا تو یہی ہے کہ شاید صدف عمار کے تھپڑ مارے گی اور اس کی گاڑی کا دروازہ کھول کے اس کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد گاڑی کو دھکا لگاتے ہوئے بولے گی کہ جاؤ جہنم میں۔ یہ سب کر کے صدف کو تو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ اس کے بعد جب وہ گھر میں آئے گی تو ہمشہ اس کو بولے گی کہ صدف، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں تو اپنا گھر بچانا چاہیے تھا اور تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا گھر توڑ دیا۔ تمہیں پتا ہے کہ اب وہ بھی واپس نہیں آئے گا۔ تم نے تو عمار سے محبت کی تھی، اب محبت کی شادی کر کے شادی توڑ رہی ہو اور تم اسے اب یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں بلال عبداللہ سے محبت ہے۔ ایسے کون کرتا ہے؟ کب ہوتی ہیں لڑکیاں ایسے جو ایک سے محبت کرنے کے بعد اور شادی کرنے کے بعد دوسرے سے افیئر چلائیں؟ یہاں پر صدف ہمشہ کو آئینہ دکھاتے ہوئے بولے گی کہ لو بھائی، ان کی باتیں سن لو، اگر آپ کریں تو ڈانس، ہم کریں تو مجرا۔ یہاں پر ہمشہ صدف کو بولے گی کہ شٹ اپ صدف، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں سمجھانے آئی تھی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تم نہیں سمجھ سکتی۔ یہاں پر لگتا تو ایسے ہی ہے کہ شاید صدف کا ہاتھ ہمشہ پہ بھی اٹھ جائے گا اور وہ زوردار تھپڑ ہمشہ کے لگاتے ہوئے اسے بولے گی کہ تمہاری بھی تو منگنی ہوئی تھی فراز کے ساتھ، تم نے بھی تو اس سے منگنی ہونے کے باوجود کسی اور سے محبت کی، تم نے بھی تو اس سے رشتہ بنانے کے بعد رشتہ توڑا، اور تم مجھے سمجھانے آئی ہو کہ میں عمار کے ساتھ رشتہ نبھاؤں، حالانکہ تم یہ جانتی بھی ہو کہ عمار دانیہ کے ساتھ انوالو ہے۔ فراز اگر کسی اور کے ساتھ انوالو ہوتا تو میں تمہیں کہتی کہ ہمشہ تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، جب تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو تم مجھے کیسے سمجھا سکتی ہو۔ یہاں پر یہی لگتا ہے کہ بلال عبداللہ بھی پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد بلال عبداللہ کو ہمشہ اور عمار کی سچائی پتہ چل جائے گی اور ان کی سچائی پتہ چلنے کے بعد بلال عبداللہ ہمشہ اور عمار کا بہت برا حال کرنے والا ہے۔